السلام علیکم۔ چوزوں کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرنا اور ان کے برتاؤ کی سمجھ جیسی مہارت آپ کو حاصل ہونی چاہیے۔ ان چکس کی عمر لگ بھگ 20 سے 21 گھنٹے ہے اور 5000 چوزوں میں سے فی الحال ایک ایکسپائر ہوا ہے، لیکن ابھی یہ اس مرحلے میں داخل نہیں ہوئے جہاں سے اموات میں اضافہ کے آغاز کا خدشہ لاحق رہتا ہے، یعنی چوتھے اور 5ویں دن سے لے کر 9ویں یا 10ویں دن کے دوران۔ اس وقت ہمارا یہ ہدف ہونا چاہیے کہ ہم نے نہ صرف اموات روکنی ہے بلکہ اچھی نشو و نما بھی یقینی بنانی ہے، اور اس مقصد کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ان تمام بنیادی ضرورتوں یا سہولتوں سے آراستہ ایسا ماحول تیار کرنا جو چکس کو آغاز میں درکار ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ چوزوں کی حرکات اور برتاؤ کے عین مطابق جلد سے جلد اقدامات اٹھانا، جیسا کہ چکس کی ہڈلنگ یعنی اکٹھا ہونے کی صورت میں گرمائش میں اضافہ کرنا، ٹھنڈی جگہ سے تحفظ دینا، کمزور، لاغر، سست چکس کی شناخت کر کے انہیں الگ کرنا، انہیں مختلف آوازوں سے اٹریکٹ کر کے بھاگ دوڑ کروا کے ان کی پھرتی چیک کرنا۔ ہیلدی صحت مند چکس کی پہچان آپ کو آنی چاہیے جب آپ ان کی ٹانگیں اور پنجے دیکھتے ہیں، نہ تو پنجے مڑے ہوں اور نہ ہی ٹانگوں کے اوپر کسی حصے پہ آپ کو زخم نظر آئے۔ یہ والا جو پورشن ہے جسے آپ وینٹ کا نام دیتے ہیں، جہاں سے چوزوں نے بیٹ باہر نکالنی ہوتی ہے، اگر یہ صاف اور خشک ہے، اس کے اوپر نہ تو فاضل مواد چپکا ہوا ہے اور نہ ہی یہ حصہ بند ہے، تو واضح مطلب ہوگا کہ آپ کے پاس چکس بہت اچھی کوالٹی کے ہیں۔ معیاری چوزوں کی نیول پہ کسی قسم کا کوئی زخم نہیں ہوتا، مکمل باقاعدہ طریقے سے یہ ہیل ہوئی ہوتی ہے۔ الرٹ اور چست آنکھوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے جسم کے اوپر اس طرح سے باقاعدہ ایک فلف سا نظر آتا ہے۔ آپ کچھ چوزوں کو اٹھا کے رینڈملی ان کا وزن کر کے چیک کر سکتے ہیں، آیا کہ آپ کے پاس 32، 33، 34 گرام سے زیادہ وزن کا چوزا آیا ہے، یا بیچ میں بہت سے اس طرح کے چکس ہیں کہ جو کمزور ہیں۔ بیٹھے چیک کریں گے، آیا کہ بہت زیادہ تناؤ کی وجہ سے اس میں خون شامل ہے یا لیسدار مواد ہے، یا نارملی کچھ دیر تک کے لیے ان میں تھوڑا سا پانی کا حصہ آتا ہے اور بعد میں آہستہ آہستہ وہ نارمل ہوتی جاتی ہیں۔ تیسرے مرحلے پہ ہم چکس کو غذا کی جانب لائیں گے۔ عموماً چوزوں کو پہلے 2 سے اڑائی سے 3 دنوں تک آپ کو غذا نہیں دینی پڑتی، کیونکہ اس دوران وہ والی خوراک استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے زردی کی شکل میں انڈے سے لی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات پہلے ہی دن پہ یا دوسرے دن پہ آپ کو اس طرح کے چوزے نظر آتے ہیں کہ جو بہت زیادہ الرٹ ہے، کافی زیادہ مقدار میں پانی پی رہے، ان کی پھرتی بھی بہت زیادہ ہے، تو ان چکس کو فیڈ دینا ان کے وزن کو جلدی بڑھانے کے مترادف ہوگی۔ اور بیچ میں کچھ اس طرح کے چوزے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ لاغر ہو چکے ہوں کسی بھی وجہ سے، چاہے ان کا وزن کم ہے یا وہ سٹریس میں آئیں یا وہ اس ماحول سے صحیح طریقے سے مطابقت نہیں اختیار کر رہے، تو انہیں آپ نے انرجی مہیا کرنی ہے، وہ انرجی فیڈ کے ذریعے آئے گی۔ اس لیے یہاں پہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہلکی پھلکی غذا اپنے چکس کو دے دی جائے۔ غذا کی تقسیم کے دوران آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ تمام چوزوں کو آسانی سے اور بغیر لمبا سفر طے کیے اپنے قریب ہی خوراک دستیاب ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے نیچے آپ نے جو پیپر بچھایا ہوا ہے اس کے اوپر وقفے سے ڈھیریاں لگا دینا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ نارملی بریڈ کے حساب سے پہلے، دوسرے، تیسرے ہفتے کی خوراک کا ایک باقاعدہ شیڈول ہوتا ہے، لیکن جو چوزے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے، حتیٰ کہ چوتھے دن کے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہتر حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ وقفے سے انہیں غذا دی جائے، ہر 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹوں کے بعد یا 4 گھنٹوں کے بعد۔ جیسے ہی پہلی غذا ختم ہوتی ہے، دوسری غذا مناسب مقدار میں پھر سے ان کے سامنے رکھ لی جائے، اور شام کو یا مخصوص دورانیہ مکمل ہونے پہ کیلکولیشن کر لیں کہ آج ہمارے چکس نے کتنی خوراک کھائی ہے۔ یہاں اس وقت اس رہائش گاہ میں باقی تمام پہلو بہترین ہیں سوائے 2 عناصر کے۔ ایک کہ سارے ہاؤس میں ایک جیسا ٹمپریچر نہیں ہے، اگر درجہ حرارت ایک جیسا ہوتا تو چوزے باقاعدہ طریقے سے بکھرے ہوئے نظر آتے، جبکہ یہاں پہ یہ کونوں میں یا کسی بھی ایک جگہ پہ ہڈلنگ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر آ رہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ جس جگہ پہ انہیں ہلکی پھلکی گرمائش محسوس ہوتی ہے، 1 یا 2 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر زیادہ فیل ہوتا ہے، وہاں پہ یہ اکٹھا ہو کے یا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے اپنے جسمانی درجات کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ پانی کے برتن یا تو اوور فلو کر رہے ہیں یا پھر ان میں کسی جگہ سے کسی قسم کی کوئی لیکیج ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ نیچے موجود چک پیپر گیلا ہوتا جا رہا ہے۔ اب اتنا سا بھی پورشن گیلا ہونا
یہ آپ کے برڈز کو ٹھنڈک پہنچا کر انہیں موت کے منہ میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ اس طرح کے ڈرنکرز اپنے چکس کے لیے رکھیں تو چکس کے آنے سے پہلے ہی ان ڈرنکرز میں پانی بھر کے باہر کسی جگہ پہ رکھیں، 15-20 منٹس کے لیے انہیں چیک کریں کہ کس میں سے لیکیج ہے، اس کو الگ کر دیں اور جو مناسب ہے وہ چکس کے پاس رکھیں گے۔ اور نیچے کی جانب یہ جو پیندا ہوتا ہے، یہ جو ڈھکن ہوتا ہے جس میں پانی آ رہا ہوتا ہے، یہ اتنا کھلا نہیں ہونا چاہیے کہ چوزوں کی اس کے اندر رسائی ہو، کیونکہ وہ والا ٹمپریچر، وہ والا درجہ حرارت جس میں انسانوں کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے، اسی ٹمپریچر پہ ہمارے چکس اپنے آپ کو کمفرٹیبل اور بالکل پرسکون محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے دن پہ 34 سے 35 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہم اس کو ٹمپریچر کو رکھیں گے اور آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ اسے نیچے کرتے جائیں گے۔ ہمارے لیے اس طرح کی ہاؤسنگ میں چیلنج ہوتا ہے کہ ہم تازہ ہوا بھی اندر آنے دیں اور براہ راست یعنی کہ ڈائریکٹ ہوا بھی اپنے چکس کو نہ لگنے دیں۔ اس مقصد کے لیے اطراف میں موجود پردوں وغیرہ کو اوپر سے تھوڑا سا کھلا رکھنا، 2-4-6 انچز، یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے تاکہ ہمارے چکس کے لیے آرام دہ ماحول برقرار رہے۔ بعض اوقات حضرات اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے چکس کے پیٹ کے اندر موجود زردی کو ڈیزالو کروانے کے لیے، حل کروانے کے لیے انہیں مختلف حرکات و سکنات، آوازوں کی مدد سے آگے پیچھے ہلا کے دوڑا کے اس زردی کو، اس یوک کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک غلط طریقہ کار ہے۔ آپ صرف ان اوقات میں اور اس مقصد کے لیے چوزوں کو جان بوجھ کے دوڑائیں گے کہ آپ ان کی حرکات و سکنات، ان کے برتاؤ کو چیک کر سکیں۔ اس کے علاوہ جتنا زیادہ انہیں دوڑانے کی، ان کی ایکسرسائز کی کوشش کریں گے، اتنا وہ سٹریس میں آتے جائیں گے۔ انہیں آپ زیادہ سے زیادہ نیچرل موومنٹس کی جانب آنے دیں، نیچرل انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہونے دیں۔ اگر چوزا لمبا سفر طے کر کے نہیں آیا، کسی قسم کے تناؤ میں نہیں ہے، آپ کو اس میں ڈی ہائیڈریشن نظر نہیں آ رہی، تو اس صورت میں آپ کو انہیں گلوکوز، ORS وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ باقاعدہ طریقے سے ان کا ٹمپریچر، ہیومیڈیٹی اور ہوا کے بہاؤ کو مینٹین کر لیتے ہیں، فلاک پہ کسی قسم کا کوئی سٹریس نہیں ہے، وہ فیڈ بھی صحیح طریقے سے کھا رہے ہیں، پانی بھی اچھے طریقے سے پی رہے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں انہیں ملٹی وائٹامنز بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی فلاک آگے چلتا جائے گا، ان کے برتاؤ کو، بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہیں ہم نے کیا دینا ہے۔ ابھی ان کا فرسٹ ڈے ہے، آج کی ساری رات ان کی لائٹ آن رہے گی، ان کے آگے خوراک اور پانی موجود رہیں گے۔ جب اس طرح سے چوزے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے آپ نے ان چوزوں کو پکڑ کے الگ کر لینا ہے کہ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ باقاعدہ طریقے سے رائٹ ٹو لیفٹ یا سرکل میں موومنٹ نہیں کر رہے، کیونکہ یہی وہ چکس ہیں جو کسی وجہ سے مزید کمزوری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں خصوصاً چوتھے سے 5ویں دن سے لے کے 9ویں سے 10ویں دن کے درمیان ان کی اموات کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ ان چکس کو آپ نے علیحدہ کرنا ہے، وہاں پہ بالکل تناؤ سے آزاد ماحول میں رکھ کے الگ سے ہینڈ فیڈنگ کروانی پڑے یا ہینڈ واٹرنگ کرنا پڑے تو دونوں کاموں کو آپ نے احسن طریقے سے کرنا ہے۔ یہی ایک واحد طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ موٹیلٹی کو کم سے کم یا تقریباً نہ ہونے کے برابر رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اہم پہلو آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو کہ 21 دنوں کا انکوبیشن پیریڈ ہوتا ہے، لگاتار 3 ہفتے انڈے انکوبیٹر میں رہتے ہیں، اس کے بعد ہیچ نکلتا ہے، اس کے بعد چوزا آپ کے فارم پہ آتا ہے۔ اب ان 21 دنوں کے 504 گھنٹے بنتے ہیں، وہ والے ہیچری کے سپروائزر یا وہ والے انکوبیٹر کے ایکسپرٹ لوگ کہ جو 504 گھنٹوں کے بجائے 510 512 گھنٹوں کے بعد ہیچر کا دروازہ کھولتے ہیں، یعنی کہ تب وہ چوزا نکلوانا شروع کرتے ہیں، تو وہ والا فلاک مکمل ڈرائی ہو کے نکلتا ہے۔ اس فلاک میں نیول کے یا وینٹ کے، یعنی کہ ان کی بیٹ والی جگہ پہ بیٹوں کا چپکنا اور ان کی نیول کا زخمی ہونا، یہ امکانات بہت کم ہوتے ہیں، اور A1 کوالٹی کے چکس آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں۔ اس رہائش گاہ پہ یہ 5000 چوزا 21 روپے پہنچ کے حساب سے موصول ہوا ہے۔ چکس کو ہیچری میں میرکس کی ویکسین کروانے کے ساتھ ساتھ جینٹا اور سیفٹوفر سوڈیم کا انجیکشن بھی لگایا گیا، کیونکہ آج کا باہر موسم بہت گرم ہے، تو سفر کے دوران یا پھر لمبی مسافت کے بعد چکس سٹریس میں نہ آئے، ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، اجسام میں پانی کی کمی نہ ہو، یہ ہیچری میں لازمی کرنا چاہیے۔ اور جب چوزے فیڈ کھا لیتے ہیں، لگ بھگ 5 سے 7 سے 8 گھنٹوں کے بعد آپ ان پہ یہ چھوٹا سا ٹیسٹ کر سکتے ہیں، جسے ہم CFT یعنی کراپ فل ٹیسٹ کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے پوٹے میں اس وقت فیڈ موجود ہے یا نہیں۔ جن چوزوں نے غذا کھائی ہوگی ان کا پوٹا آپ کو ہلکا پھلکا ابھرا ہوا نظر آئے گا، جیسا کہ نارملی ہوتا ہے کہ غذا کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے خوراک اس جگہ پہ اسٹے کرتی ہے، پھر وہاں سے مزید نرم ہونے کے بعد
जिस्म के अंदर दाखिल होती है। तो जिन चूज़ों के इस टेस्ट में आपको वहाँ पे ग़िज़ा नज़र नहीं आती, उनको भी अलहदा करके या फिर अपने हाथ से ग़िज़ा खिलाना ज़्यादा बेहतर रहता है, ताकि उनके अंदर एनर्जी आ सके। और एनर्जी का चिक्स के लिए सबसे बड़ा ज़रिया आपके फार्म पे फीड होती है। नीचे की जानब मौजूद इस चिक पेपर को 2 से 2.5 या 2.5 से 3 दिनों के दौरान ही आपने बाहर निकाल देना है, क्योंकि अभी चूज़े छोटे हैं, अभी उनका वज़न कम है, ग़िज़ा भी कम खा रहे हैं, लिहाजा उनकी बीट का साइज़ भी कम होगा। वक़्त के साथ साथ चूज़ों का वज़न बढ़ने के साथ साथ उनकी बीट का साइज़ भी बढ़ेगा, और बीट का साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतना उसमें पानी का पोर्शन ज़्यादा होगा, और उससे इस चिक पेपर के ख़राब होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अगर आप तीसरे दिन से ताहिर का शिकार हो जाते हैं तो उस सूरत में आपके चूज़ों की बीट वाली जगह या उनकी नाखनों पे रोड़ियाँ सी बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि मसलसल तनाव का बायस होता है। और हकीकी महारत यही है कि आगाज़ में चिक्स को कम से कम तनाव में मुब्तला होने दिया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।